السلام علیکم۔ اکثر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں عظیم شخصیات کے کرداروں میں آخر فرق کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسی پیشن گوئی ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے اس تفصیل میں چلتے ہیں اور ان کی الگ الگ ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس پیشن گوئی کو سمجھنے کے لیے پہلے اس وقت کو سمجھنا ہوگا جس میں یہ سب ہوگا۔ بات شروع ہوتی ہے ایک ایسے دور سے جب یہ دنیا، ہماری دنیا، ظلم اور انتشار سے بالکل بھر چکی ہوگی۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی دنیا جہاں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، جدھر دیکھیں ناانصافی کا بول بالا ہے، اور انصاف وہ تو بس کتابوں کی باتوں میں رہ گیا ہے۔ اور اس دنیا میں سچ بولنا سب سے مشکل کام بن جائے گا، یہاں تک کہ دھوکہ دینا اور فریب کرنا اس کو عقل مندی سمجھا جانے لگے گا۔ سوچئے، جب حالات اس حد تک بگڑ جائیں گے کہ لوگ نا امیدی میں ڈوبنے لگیں گے، جب امید کی کوئی کرن نظر نہیں آئے گی، لیکن ٹھیک اسی تاریخ وقت میں ہدایت کی ایک روشنی پھوٹتی ہے۔ ہاں، اسی اندھیرے کو چیر کر اس پیشن گوئی کے پہلے مرکزی کردار کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ ہیں امام مہدی، جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے ابھریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر امام مہدی ہیں کون؟ دیکھیے، احادیث بتاتی ہیں کہ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جا ملے گا۔ ان کا درجہ ایک امتی کا ہی ہوگا، لیکن ان کا مشن بہت بڑا ہے۔ وہ زمین کو انصاف سے بالکل ویسے ہی بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھر چکی تھی۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات ہے جسے بالکل صاف صاف سمجھنا ضروری ہے۔ امام مہدی وہ نبی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے۔ وہ ایک امتی ہوں گے، ایک لیڈر ہوں گے، جنہیں اللہ ایک بہت خاص ذمہ داری کے لیے چنے گا۔ اور پتہ ہے اس کہانی میں سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ روایت کے مطابق وہ کبھی بھی خود آگے بڑھ کر نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، بالکل نہیں، بلکہ لوگ ان کے کردار، ان کے عمل کو دیکھ کر انہیں مکہ مکرمہ میں پہچانیں گے اور کعبہ کے پاس ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو بس شروعات ہے۔ امام مہدی کے دور میں ایک اور بہت بڑا مرکزی واقعہ ہونے والا ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی۔ جی ہاں، بالکل، امام مہدی کے دور حکومت کے دوران ہی وہ عظیم واقعہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ان کی آمد اس دور کے حالات کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی۔ اب ان دونوں عظیم شخصیات کے درمیان ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو ان کے کردار اور ان کے منصب کو بالکل واضح کر دیتا ہے، اور یہ اس پوری گفتگو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اسے غور سے سنیے گا۔ اور وہ لمحہ کیا ہے؟ روایت بتاتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ اللہ کے نبی ہیں، وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ عمل نہ صرف امام مہدی کی لیڈرشپ کو کنفرم کرتا ہے، بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اسلام کا پیغام ایک ہی ہے، ایک ہی سلسلہ ہے، اور یہ کہ اب حق کا نظام قائم ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے، اس ایک واقعے سے ہی ان دونوں شخصیات کی ذمہ داریاں اور ان کے رولز بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں۔ چلیے ذرا ان کے کرداروں کا تھوڑا سا موازنہ کر لیتے ہیں تاکہ بات اور صاف ہو جائے۔ تو دیکھیے، فرق بالکل واضح ہے۔ سٹیٹس کے لحاظ سے دیکھیں تو امام مہدی ایک امتی لیڈر ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر ان کے رول کو دیکھیں، امام مہدی کا اصل کام ہے انصاف قائم کرنا اور کمیونٹی کو لیڈ کرنا، جبکہ حضرت عیسیٰ واپس آ کر حق کی تصدیق کریں گے اور اس لیڈر کی حمایت کریں گے۔ اور وہ نماز والا واقعہ، وہ اس فرق کو عملی طور پہ دکھا دیتا ہے۔ ایک امام ہے اور دوسرا پیچھے نماز پڑھنے والا یعنی مقتدی۔ لیکن اس پوری کہانی کا اصل پیغام کیا ہے؟ کیا صرف ان واقعات کا انتظار کرنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل پیغام ہے اس سے ملنے والے سبق کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا ہمارا کام صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے امام مہدی کا انتظار کرنا ہے؟ جواب بالکل صاف ہے۔ اس پیشن گوئی کا سب سے بڑا سبق ہی یہ ہے کہ انتظار سے کہیں زیادہ ضروری تیاری ہے۔ اگر واقعی حق کا ساتھ دینے کی خواہش ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی کو ابھی سے بدلنا ہوگا۔ تو یہ تیاری کیسے ہوگی؟ راستہ کیا ہے؟ بہت سمپل ہے، سچ بولنا،
نماز کی پابندی کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر اپنے یقین کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا، بس یہی ہے اصل تیاری۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ کہانی صرف آنے والے وقت کی خبر نہیں ہے، یہ امید کا پیغام ہے، ایک ریمائنڈر ہے کہ ظلم کبھی ہمیشہ نہیں رہتا، ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، اور ہر گمراہی کے بعد ہدایت کا نور ضرور چمکتا ہے۔ تو آخر میں بس ایک سوال جو ہر کسی کو اپنے آپ سے، اپنے دل سے پوچھنا ہے، اگر امام مہدی آج تشریف لے آئیں تو کیا ہم اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھی کہلا سکیں؟ اللہ ہم سب کو حق کو پہچاننے اور اس پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔